دوستو آج ہم ایک کپ چائے پہ ایمان بیچ رہے ہیں. پورے بہار کے اندر پنچایتی چناؤ ہو رہا ہے اور معمولی پیسے معمولی روپیے میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. جو مناسب امیدوار ہے، جو ایماندار ہے، جو کام کرنے کے لائق ہے، ان کو ووٹ نہ دے کر کے ووٹ کو بکھیر دیتے ہیں. بیچ میں کوئی تیسرا چوتھا نکل جاتے ہیں جو اس کے لائق نہیں. دوستو ارے آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں اور 2000 5000 پہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ الیکشن کے موقع پر بانس کا مچان بنا کر کے 3 بجے رات تک 4 بجے رات تک لوگ بیدار ہوتے ہیں. اور دھوکہ کا عالم تو یہ ہے کہ ان سے بھی لیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ، ان سے بھی لیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ، اور گھر کا آدھا ووٹ ان کو دیا آدھا ان کو دیا. نہ وہ جیتا نہ یہ جیتا، کوئی تیسرا جیت گیا. یہ دھوکہ دھڑی نہیں. الیکشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چمچہ گیری کے لیے سامنے ڈر سے بولیں کہ آپ کو بھی ووٹ دیں گے، آپ سے بھی پیسہ لے لیں، اب ان سے بھی پیسہ لے لیں. آپ کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بولنا چاہیے کہ آپ کے اندر فلاں فلاں چیز کی غلطیاں تھی، آپ نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا. اس لیے اس بار ہم لوگوں نے من بنا لیا ہے کہ مکھیا فلانا کو بنائیں گے، ضلع پریشد فلانا کو بنائیں گے، سمیتی کے ممبر فلانا کو بنائیں گے. لیکن ہم میں بولنے کی وہ طاقت نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام ایمان کے اتنے مضبوط تھے، اتنے پختہ تھے کہ وہ اپنی جان کو گنوا سکتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حدیث میں ذکر ہے کہ 2 صحابی رسول جا رہے تھے. اس میں ایک مشرک نے کہا کہ آپ اس پہ ایک لڈو چڑھا دیجئے مورت. کہا کہ یہ شرک ہے، میں چڑھا نہیں سکتا ہوں. تو کہا ایک کام کرو، ایک مکھی مار کے ہی چڑھا دیجئے. ایک نے سوچا کہ معمولی بات ہے، ایک مکھی مار کے چڑھا دیا. وہ مشرک ہو گیا، ان کی ایمان برباد غارت ہو گیا. اور دوسرے نے نہیں چڑھایا تو ان کو شہید کر دیا، مار دیا. تو ایک مکھی چڑھانے کی وجہ سے جہنمی ہو جائے، پاپی ہو جائے، مشرک ہو جائے، اور ایک نے نہیں چڑھایا تو شہید کر دیے گئے، اعلیٰ درجے کا جنتی. لیکن آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ایک لاٹھی پر چلا کے بولتے ہیں جے شری رام. تھوڑا ڈرنے کی بات اس میں معمولی ایک لاٹھی پر ہم ڈر گئے، اتنا ڈرپوک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بلا صبح وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، اس پر قائم رہے، اس پر ڈٹے رہے، تو ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. میرے نوجوان دوستو، آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں صرف بزرگان دین کے لیے ہیں، 40 سے اوپر والے ایج کے لیے نہیں. دوستو یہ چیزیں آج کے نوجوان کے لیے بھی ہے. آج ہمارے نوجوان اس طرح بگڑ چکے ہیں کہ جس کو ٹیکنالوجی نے موبائل کی شکل میں کام کے لیے، ٹیلی فون کے لیے، اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے دیا تھا، آج ہم نے اس موبائل کو غلط یوز کیا ہے اور اس کا استعمال اس طرح ہم نے کیا ہے گویا کہ ہر ایک گھر میں نہیں، ہر ایک کے پاکٹ میں ایک ایک سنیما ہال گھمایا جا رہا ہے. دوست ایک زمانہ تھا کہ کسی گاؤں میں، کسی بازار میں اگر سنیما ہال کوئی غیر مسلم کھول دیتا تو علاقے کے بزرگ لوگ، ذی شعور لوگ فکر مند ہو جاتے تھے کہ ہمارا معاشرہ بگڑ جائے گا، ہمارا علاقہ خراب ہو جائے گا، بغل میں سنیما ہال کھول دیا ہے. لیکن آج تو ایسا ہے کہ سنیما ہال کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے جیب میں سنیما ہال لے کے گھوم رہے ہیں موبائل کی شکل میں. دوستو ابھی بھی ہمیں اور نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس موبائل سے غلط چیزوں کو ہرگز نہ دیکھیں، غلط یوز اس کا ہرگز نہ کریں. آپ کہیں گے ہم نوجوان ہیں، ابھی ہمارا ٹائم باقی ہے، عبادت بعد میں کریں گے. یہ سب غلط بات ہے. آپ گارنٹی لکھ نہیں ہے آپ کو کہ 40 سال کے بعد انتقال ہوگا آپ کا، یا 80-60 سال کے بعد انتقال ہوگا. موت جب لکھی ہوگی ہو کے رہے گی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین
پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے انسان کا مقدر پہ لکھ دیا ہے کہ ان کی موت کب ہوگی، کس حالت میں ہوگی۔ ہم اور آپ ڈانٹتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا ڈرائیور چلتے رہتے ہیں، لیکن آج ایسا انٹرین ڈرائیور کو بھیج دیا کہ ڈرائیور نے جا کر کے ٹرک کے نیچے گاڑی گھسا دیا، جس سے ہمارے ماں باپ انتقال کر گئے، زخمی ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھیجا نہیں گیا ہے، ان کے مقدر پہ لکھا ہے کہ ڈیلی ٹرین ڈرائیور جاتا تھا، لیکن آج انٹرین ڈرائیور کو بھیجا جائے گا، اور ایکسیڈنٹ ہو کے تیری ماں اور تیری باپ کی موت لکھا ہوا ہے، اس لیے آج چلا گیا۔ اس لیے کہنا بھول ہے، ہم ہرگز ڈانٹے نہیں کہ ان کو بھیجنے، ان کو گاڑی چلانے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو بلانے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ مقدر پہ لکھی ہوئی باتیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ایمان کو مضبوط کرے اور ایمان کا سودا ہرگز نہ کرے۔ نوجوان دوستو، میں آپ کا مثال دے رہا تھا کہ یہودی اسرائیلی ملک میں ایک ظالم یہودی نیتا کا دستور تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف کے نسخوں کو خرید کے منگواتا تھا دکان سے، 10,000 20,000 قرآن شریف کو رکھ کر، اس میں جیسے یہ چوکی کا اسٹیج تیار ہے، اس میں قرآن شریف کے نسخوں کو رکھ کر اس پہ کھڑے ہو کر جوتا پہن کر کے بھاشن دیتا تھا۔ کس کو برداشت ہوگا؟ لیکن مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، چھمتا نہیں کہ اس ظالم کو روک سکے۔ لیکن نوجوان دوستو یاد رکھیے، ایک 15 سال کے نوجوان نے عزم کیا، ہمت کیا رب کے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ ایمان مضبوط کتنا تھا ذرا اندازہ کیجئے۔ وہ نوجوان سامنے بیٹھ جاتا ہے، ظالم نیتا حسب دستور سابقہ روایت کے مطابق قرآن شریف کے نسخوں کو رکھ کر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن دیتا ہے۔ جی ہی وہ طیش میں آتا ہے، وہ نوجوان 15 سال کا چاقو لے کر اس نیتا کو بیچ محفل میں چاقو بھونک دیتا ہے۔ پورا محفل درہم برہم، وہ ظالم ختم ہو گیا۔ بچہ بھاگ جاتا ہے، 15 سال کی نوجوان، پولیس نہیں پکڑ پائی، لیکن بعد میں سی بی آئی تحقیق کر کے اس کو کس گاؤں کا تھا، کہاں کا تھا، اس کو پکڑ کے لایا گیا، لا کر کے عدالت میں حاضر کیا گیا۔ عدالت میں اچھے اچھے مولانا لوگ، اچھے اچھے وکیل مشورہ دے رہے تھے کہ تمہارے خلاف سرکار کے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے، اس لیے جج جب تم کو پوچھے گا کہ اس ظالم نیتا کو تم نے مارا ہے تو ایک جھوٹ بول دو گے کہ نہیں۔ اگر تم ایکسپٹ کر لو گے، قبول کر لو گے، تو جانتے ہو تم کو صبح پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، تم کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر ایک جھوٹ بول دو گے تم بچ جاؤ۔ ہمارا ہوتے تو بول دیتے، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی عدالت میں بڑی محفل میں جج پوچھتا ہے اس 15 سال کے نوجوان کو کہ اس ظالم نیتا کو تم نے مارا ہے؟ سینہ تان کے کہتا ہے کہاں میں نے مارا۔ جج پوچھتا ہے کہ تمہارے خلاف سرکار کے پاس، وکیلوں کے پاس کوئی گواہی و ثبوت موجود نہیں ہے، کیوں تم نے ایکسپٹ کر لیا؟ ایک جھوٹ بول دیتا تو پھانسی کی سزا سے بچ جاتا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مجھ کو رب کی قرآن کی حفاظت کے لیے پھانسی کی سزا کا ڈر دکھاتے ہو، اگر کئی مرتبہ پھانسی میں چڑھا دیا جائے، مجھے مار دیا جائے، تو رب کے قرآن کی حفاظت کے لیے مجھے مرنا، مجھے شہید ہونا گوارا ہے، لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں۔ یہ بات سن کر کے عدالت کا یہودی جج کی بدن میں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ وہ عدالت کا جج کھڑا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے ایک یہودی جج اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایک نوجوان کی ایمانی غیرت کو دیکھ کر اور ایک ایمانی جذبے کو دیکھ کر کہ کس طرح ایمان کے ساتھ اسلام میں ثبات قدمی کا عالم ہے۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایک کپ چائے پہ ایمان بیچ رہے ہیں، معمولی سرچنش پہ ہم شرک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کائنات نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، کہا معاذ یمن جا رہے ہو، قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، چھیل برباد کر دیے جاؤ، یہ گوارا کر لینا، لیکن معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ
شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل یمن کے گورنر کو امام کائنات نے وصیت فرمائی کہ معاذ جا رہے ہو ایسی قوموں کے پاس